بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ سے اسلام کی سب سے عظیم اور برکت والی رات کے بارے میں بات کرنے والی ہوں، جسے ہم کہتے ہیں شب معراج۔ یہ کوئی عام رات نہیں ہے، یہ وہ رات ہے جس رات زمین نے آسمان سے بات کی، جس رات انسانیت کو اللہ سے جڑنے کا راستہ ملا۔ شب معراج کیا ہے؟ بھائیوں اور بہنوں، معراج کا مطلب ہے اوپر اٹھنا۔ یہ وہی رات ہے جس رات ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان سے اوپر بلایا۔ یہ سفر نہ کوئی خواب تھا، نہ کوئی کہانی، بلکہ حقیقت تھا۔ معراج سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت۔ بھائیوں، معراج سے پہلے کا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے مشکل دور تھا۔ چاچا ابو طالب کا انتقال، بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال، طائف میں پتھر مارے گئے، لوگ مذاق اڑاتے تھے، انسان ٹوٹ جاتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے محبوب، اب میں تمہیں اپنے پاس بلاتا ہوں۔ اسراء اور معراج کا سفر۔ پہلا حصہ کہلاتا ہے اسراء، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر مکہ سے بیت المقدس پہنچے۔ وہاں تمام انبیاء موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی امامت کی۔ یہ پیغام تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے سردار ہیں۔ اور پھر شروع ہوا معراج کا سفر۔ آسمانوں کی سیر۔ ہر آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، پہلے آسمان پر، دوسرے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، چوتھے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سب نے کہا، مرحبا یا رسول اللہ۔ سوچئے، جس نبی کو زمین پر لوگ ستاتے تھے، آج آسمان پر ان کا استقبال ہو رہا ہے۔ نماز کا تحفہ۔ بھائیوں اور بہنوں، معراج کی سب سے بڑی نعمت ہے نماز۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے دی تھی 50 نمازیں، پھر رحمت سے 5 نمازیں، لیکن عذر ایسا ہے کہ جسے ہم نے 50 نمازیں ادا کی ہوں۔ نماز کو بوجھ نہ سمجھے، نماز معراج کا پیارا سا تحفہ ہے۔ جو نماز چھوڑتا ہے وہ معراج کے تحفے کو ٹھکراتا ہے۔ آج کی امت اور نماز۔ آج ہم کہتے ہیں کہ وقت نہیں ہے، نیند آ رہی ہے، کام زیادہ ہے، لیکن یاد رکھیے، جس کام میں نماز نہیں، اس کام میں برکت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ شب معراج میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس رات نماز پڑھیں، توبہ کریں، درود شریف پڑھیں، اپنے گناہوں پر روئیں۔ یہ رات اللہ سے جڑنے کی رات ہے اور دل کو صاف کرنے کی رات ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اب ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، ہم روز کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن کیا محبت صرف کہہ دینے سے ہو جاتی ہے؟ محبت تو تب ثابت ہوتی ہے جب بلانے والا بلائے اور بلایا ہوا حاضر ہو جائے۔ اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر، لیکن ہم کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے، اور وہی پھر تھوڑی دیر کبھی آتی ہی نہیں۔ نماز بوجھ نہیں، سکون ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، آج ہمیں نماز بوجھ کیوں لگتی ہے؟ اس لیے نہیں کہ نماز مشکل ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ ہمارا دل دنیا سے بھر گیا ہے اور اللہ سے خالی ہو گیا ہے۔ جس دل میں اللہ کی یاد نہیں، اسے نماز بھاری لگے گی ہی۔ لیکن یاد رکھیے، نماز سے بھاگنے والا انسان زندگی کی پریشانیوں سے کبھی نہیں بھاگ سکتا۔ میری اور آپ کی زندگی کی حقیقت۔ آج ہم کہتے ہیں ٹینشن بہت ہے، دل بہت گھبراتا ہے، چین نہیں ملتا، نیند پوری ہی نہیں ہوتی، لیکن ایک سوال ہے، آخری بار آپ نے سکون والی نماز کب پڑھی تھی؟ ایسی نماز جس میں دل رویا ہو، آنکھیں نم ہوئی ہوں اور سجدے میں بولا ہو، اے اللہ، اب تو ہی سنبھال لے۔ سجدہ جہاں انسان سب سے اونچا ہوتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو وہ سب سے نیچے ہوتا ہے، لیکن اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ دیکھیں، دنیا میں تو سب اونچا دکھنا چاہتے ہیں، سب بڑا بھی بننا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں جو جتنا زیادہ جھکتا ہے اتنا ہی زیادہ اونچا ہوتا ہے، اور یہ سکھاتی ہے ہمیں نماز۔ شب معراج اور میری آپ کی نماز۔ سوچئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے لوٹے تو کوئی دولت نہیں لائے، کوئی تاج نہیں لائے، نماز لائے۔ اگر نماز معمولی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی زمین پر بھیج دیتا، لیکن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر نماز دی۔ تو کیا ہم اس تحفے کی قدر کر رہے ہیں؟ نماز چھوڑنے کے بہانے۔ آج شیطان ہمیں سکھاتا ہے، ابھی عمر پڑی ہے، بعد میں پڑھ لیں گے، دل صاف ہے، لیکن یاد رکھیے، دل نماز سے صاف ہوتا ہے، نہ کہ نماز دل صاف ہونے کا انتظار کرتی ہے۔ قبر میں نہ عمر پوچھی جائے گی، نہ بہانے، وہاں صرف نماز پوچھی جائے گی۔ عورتوں کے لیے خاص بات۔ میری بہنوں،
گھر کا کام کبھی ختم نہیں ہوتا، کھانا، بچے، صفائی، ذمہ داریاں، لیکن جو عورت ان سب کے بیچ نماز کے لیے وقت نکال لے، اللہ اس کے لیے جہنم سے پردہ بنا دیتا ہے۔ نماز چھوڑ کر کسی کا گھر نہیں سنبھلتا، لیکن نماز سے ٹوٹا ہوا گھر بھی سنبھل جاتا ہے۔ آج سے ایک چھوٹا سا وعدہ، میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سے کوئی بڑا وعدہ نہیں چاہتی، بس اتنا سا ارادہ کر لیجئے کہ جو نماز وقت پر آئے ہم اسے ٹالیں گے نہیں۔ فجر کی اذان اصل میں اللہ کی طرف سے دن کی پہلی محبت کی پکار ہوتی ہے۔ جو اس پکار پر اٹھ جاتا ہے، اللہ اس کا پورا دن سنوار دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر اور عشاء کی نماز منافقوں پر سب سے بھاری ہوتی ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ وہ نماز بھاری ہے، بلکہ یہ کہ سچے ایمان والے ان نمازوں کو چھوڑتے نہیں۔ جو فجر کی نماز سنبھال لے، اللہ اس کی زندگی سنبھال لیتا ہے۔ یاد رکھیے، نماز ہماری سہولت کے لیے نہیں بلکہ ہماری نجات کے لیے ہے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو نماز قائم کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔